मेरा एक काम है, सिर्फ एक जिम्मेदारी। कुछ लोग कहेंगे कि वो जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि मैं जनाब मसीह पर अपनी निगाहें जमाए रखता, या कम से कम अपनी तलवार घर छोड़ाता, या सादा अल्फाज में यूं कह लें कि अपना मुंह ही बंद रख लेता। मगर इंसान को अक्सर अपनी गलतियां बाद में समझ आती हैं। तो आए मेरी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, पर इंजील मुकद्दस से आगे बढ़ते हुए अमाल और रसूल देखते हैं, तो आप देखेंगे मेरी जिम्मेदारी क्या थी, जो मेरे लिए एजाज भी थी। जनाब मसीह जिंदगी बख्शने के लिए आए थे और उनके हर पैरोकार से भी यही तवक्को की जाती थी। खुदा ताला ने हजरत आदम को एक जिम्मेदारी सौंपी थी, वो पहली जिम्मेदारी जो किसी भी इंसान को दी गई। उन्हें बाग अदन की निगहबानी और देखभाल का काम दिया गया था, और ये मामूली काम न था। बाग अदन हर किस्म के दरख्तों, पौधों, सब्जाजारों से भरा हुआ था, और हजरत आदम से तवक्को थी कि वो इसमें नज्म रखे और जिंदगी को फलने फूलने दें। जनाब मसीह ने भी फरमाया कि खुदा ताला ने जो काम उन्हें सौंपा था वो उन्होंने मुकम्मल कर दिया। जनाब मसीह इस जमीन पर जिंदगी लेकर आए थे, और उनकी जिम्मेदारी हर चीज में जिंदगी बहाल करना, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी। जनाब मसीह और हजरत आदम को एक जैसी जिम्मेदारी मिली, जिंदगी बहाल करना, एक भरपूर, मुनज़्ज़म, ताबिंदा और फरावानी से लबरेज जिंदगी बख्शने वाले। इब्तिदा में हम रसूल इसे नहीं समझ सके थे, मगर जनाब मसीह हमें इसी काम के लिए तैयार कर रहे थे। जिंदगी बख्शना। अगरचे इस तरबियत में कभी कामयाबी नसीब हुई और कभी लग़ज़िश भी पेश आई। कश्ती से बाहर आ जाओ और पानी पर चलो, कामयाबी। फिर अचानक पानी में डूबने लगना और संभल ना पाना, ये कमजोरी थी। तरबियत के बाद भी हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना सामरियों पर आग नाजिल करने के ख्वाहिशमंद थे, और आपको तो मालूम है कि इमाम आजम के खादिम जब जनाब मसीह को गिरफ्तार करने आए तो मैंने तलवार से उसका कान काट डाला था। और सच कहूं तो मेरा इरादा सिर्फ उसका कान काटने का नहीं था। जनाब मसीह की मसलूबियत के ठीक 50 दिन बाद ईद पेंतिकुस्त के दिन यरूशलेम में मेरी असल जिम्मेदारी का आगाज हुआ। ईद फसा। उसके बायस हर कौम से खुदा तरस यहूदी वहां जमा थे। हम रसूल और जनाब मसीह के बाज पैरोकार एक घर के अंदर इकट्ठे थे कि अचानक रूहुल कुद्स हम पर नाजिल हुआ। फिर हम फौरन गलियों में निकल आए, मुख्तलिफ जुबानें बोलने लगे। आपको उस हुजूम का शोर सुनना चाहिए था जो वहां पहुंचा था। मजमा हमेशा शोर पसंद करता है। फिर मैंने उनसे इस अंदाज में गुफ्तगू की कि हर कोई मेरी जुबान समझ रहा था। मैं बोल रहा था और हर कोई मेरे अल्फाज को अपनी जुबान में समझ रहा था। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ? मैंने आखिर में कहा, जिस जनाब मसीह को तुमने मसलूब किया, खुदा ताला ने उसी को खुदावंद और मसीह ठहराया। वो मेरी बातें सुनकर सख्त नादिम हुए। मेरे अल्फाज उनके दिलों में उतर गए। जब हकीकत उन पर आश्कार हुई, उन्होंने एक निहायत गहरा सवाल किया, अब हमें क्या करना होगा? मजमा नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, मगर जनाब मसीह की 3 साल तरबियत रंग लाने वाली थी। मुझे जिंदगी बख्शने वाला बनना है, और यकीनन अब वो लम्हा आ पहुंचा था। मैंने कहा, तौबा करो और तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए जनाब मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्स की नेमत पाओगे। ये था मेरा जवाब। मैंने और भी बहुत सारी नसीहतें की, आप वो जाकर पढ़ सकते हैं। असल बात यह है, पूरे 3000 लोगों ने मेरी दावत कबूल की, बपतिस्मा लिया और ईमान लाने वालों में शामिल हो गए। मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, और यही हकीकी जिंदगी बख्शना था। मजमे को एहसास हो चुका था कि उन्होंने खुदा ताला के अहकाम को तोड़ा है। सिर्फ जनाब मसीह की मसलूबियत ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बहुत से दूसरे मामलात में वो जान चुके थे कि वो हलाकत पर हैं। यहूदी होने के नाते हमारे लिए जिंदगी का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह था। हमारी राह खुदा ताला के अहकाम ने मुतय्यन कर रखी थी। सबसे बड़ा हुक्म के खुदा ताला से मोहब्बत रखो और दूसरों से भी अपनी ही तरह मोहब्बत रखो। पर जनाब मसीह की नाहक मसलूबियत ने उस रास्ते को खून से रंग दिया था। ये खुदा ताला के अहकाम के खिलाफ था। उस मजमे ने, उनके मजहबी पेशवाओं ने और उन तमाम हौलनाक वाक़यात ने एक बिला जवाज मौत को जन्म दिया था। उन दिनों हम हर जगह पैदल ही सफर किया करते थे।
اور صرف بڑی شاہراہوں پر نہیں بلکہ تنگ پگڈنڈیوں اور سنسان راستوں پر بھی۔ ہم راستوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ سب مختصر راستے جان لیتے، اور یہ بھی کہ کون سا راستہ سب سے زیادہ ہموار ہے اور کون سا راستہ محفوظ ہے۔ مگر درخ یہ صرف ایک راستہ نہیں ہوتا، یہ ایسی راہ ہوتا ہے جو کہ واضح ہو۔ درخ ایسی راہ کو کہتے ہیں جس پر کئی بار چلا گیا ہو۔ تو اسی لیے راستہ ہماری زندگی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری طرز زندگی کی تصویر تھا، ہمارا طرز حیات تھا، خدا تعالیٰ کا راستہ جس پر چلتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیاں گزاری۔ جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی راہ پر چلتے ہیں، تو ہم اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور نتیجہ کوئی بے چینی نہیں رہتی، نہ ہی مستقبل کا خوف، نہ کوئی انتشار، نہ دوسروں سے لڑائی۔ خدا تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے انسان امن میں چلتا ہے، ہم آہنگی میں، اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی، وہ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ پینتیکست کے اس مجمع کو احساس ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ پر نہیں چل رہے تھے، وہ کسی اور راستے پر نکل چکے تھے، اور اس راستے نے ان کی زندگیاں بکھیر کے رکھ دی تھیں۔ تعلقات بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے، خدا تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور یہ سب اس غلط راستے کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ اس دوسری راہ کے اعمال تھے گناہ، خطا، ایوا، پشا، اشم، راء، ریشہ۔ یہ سب عبرانی کے الفاظ گناہ کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس گناہ کے بہت سارے الفاظ ہیں اور بہت سارے راستے بھی ہیں، اور یقین مانیے میں ان سب سے بخوبی واقف تھا، بلکہ میرے کئی بڑے گناہوں کا ذکر تو میرے ساتھیوں متی، مرکز، لوکا اور یوحنا نے کھل کر کیا بھی ہے۔ تو ایسا ہی تھا۔ انجیل مقدس پڑھ لیجئے۔ یہودی لوگ گناہ کی ان مختلف حالتوں کو بیان کرنے کے لیے کئی اصطلاحات استعمال کرتے تھے۔ اگر درخت یعنی راستے کی مثال سے سمجھیں تو اس کا مطلب چوک جانا ہے یا راستے سے بھٹک جانا، کبھی سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر دینا ہے۔ کبھی گناہ کو سرکشی کہا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس بتائی گئی سیدھی راہ کو چھوڑنا۔ کبھی گناہ کو سرکشی کہا جاتا تھا جو اس راستے کے امن کو تباہ کر دے، یا شرارت یا فساد۔ یہ سب اسی راستے اور اس سے جڑے تعلقات کے لیے خطرہ تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی راہ پر چلنے میں ہی سلامتی تھی، مگر گناہ کا بھی جان بوجھ کر اس راستے سے ہٹ جانا تھا، یا کبھی رک جانا، کبھی بالکل پیچھے کی طرف لوٹ جانا، یعنی کہ پھر جانا، یا خطرناک کناروں پر چلتے رہنا۔ مگر ایک لفظ گناہ کے ان تمام مفاہیم کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے، جو میں نے پینتیکست کے اس مجمع سے کہا تھا کہ توبہ کرو۔ شاید یہ آپ کو کوئی مذہبی اصطلاح لگتا ہو، پر ہمارے لیے ایسا نہ تھا۔ یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم بارہا خدا کے احکام توڑتے آئے ہیں، سب لوگوں کو پتا تھا یہ۔ ہم سب کو کسی ایسی راہ کی درکار تھی جو کہ ہمیں دوبارہ سے خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف لوٹائے، تاکہ ہم دوبارہ اس کے ساتھ چل سکیں۔ توبہ کو عبرانی زبان میں تشوع کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم راستے پر واپس لوٹے، اور یہ محض معاف کر دو کہنے سے کہیں زیادہ ہے۔ توبہ کا مطلب تھا پلٹ آنا، صحیح راستے کی طرف مڑنا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا، اور نہ صرف اقرار بلکہ ان کی اصلاح بھی کرنا۔ یہ انسان سے ایسے خالص ارادے کا مطالبہ کرتی تھی، ایسی زندگی کو چھوڑنا جو گمراہی میں تھی، اور نئی زندگی اختیار کرنا جو خدا تعالیٰ کی راہ پر ہو۔ ٹوٹے تعلقات کو بحال کرتی تھی اور پھر انسان کو سیدھی راہ پر لے آتی تھی۔ توبہ، تشوع، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ مگر آج بہت سے مسیحی توبہ کی عظمت کو شاید کم ہی سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ گناہ کی ہلاکت خیز قوت کو کم سمجھتے ہیں۔ میں یہ ایک سے زیادہ بار کر چکا ہوں، پر اچھی خبر، توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو تو خدا تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے گویا ان کا کبھی وجود ہی نہ تھا، اس لیے کیونکہ اس کی ذات رحمت اور محبت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اس کے مستحق نہیں، مگر وہ ہے ہی ایسا۔ اور بری خبر، چاہے آپ کتنی ہی شدت سے چاہیں کہ گناہ نہ کریں، ایسا ہوتا ہے، پر امید ہے کہ روحانی پختگی کے ساتھ آپ کے گناہ کم سے کم ہوتے جائیں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کتاب مقدس کا بیان اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے۔ خوشخبری، ایک بار پھر جب آپ بار بار گناہ کرتے ہیں، اسی طرح بار بار توبہ بھی کر سکتے ہیں،
اور خدا تعالیٰ بار بار معاف فرماتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات گناہ کے نتائج نہایت دردناک ہوتے ہیں، یا آپ کے خلاف دوسروں کے گناہوں کا اثر، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ ممکن بناتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ کامل تعلق میں رہے، اور جب وہ اس کی راہ پر چلے تو اس کے ساتھ قدم ملائے، گناہ کرے، توبہ کرے اور پھر اس سے معافی پا لے۔ راستے سے بھٹک جائے تو واپس لوٹ آئے، دوبارہ اسی راہ پر چلنے لگے۔ یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بحال ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ یہ ممکن بناتا ہے۔ کیسے؟ ایک اور عبرانی لفظ یشا، عبرانی زبان میں نجات کے لیے یشا لفظ ہے۔ اصطلاح نجات، نجات دہندہ، بچایا جانا، سب اسی ایک لفظ سے جڑے ہوئے ہیں۔ جانا پہچانا لگا؟ جناب مسیح کا عبرانی نام نجات کے اس عبرانی لفظ سے جڑا ہوا ہے۔ یشوا، یشا یعنی نجات، تعلقات کی بحالی کی طرف واپس لانا بھی ہے، بچایا جانا، رہائی پانا، سہارا ملنا، گناہ سے نکل کر خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں داخل ہونا، اسی قادر مطلق خالق کے ساتھ قدم ملا کر چلنا، اسی راہ پر جو اس نے مقرر کی، بس کل بھی اسی کے ساتھ چلتے رہنا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہی چلو۔ خدا تعالیٰ جو سب سے بڑا زندگی بخشنے والا ہے، حضرت آدم، جناب مسیح، خدا تعالیٰ اور پھر ہم زندگی بخشنے والے، اور اب آپ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کریں اور زندگی لائیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات میں زندگی بخشنے والے بنے، لوگوں میں ایسے انسان بنے جو دوسروں کے لیے امید اور خوشی کا سبب بنتے ہیں، اور جناب مسیح کے پیغام کے وسیلے سے لوگوں کو ابدی موت سے بچا کر لائیں ابدی زندگی کی طرف۔